پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے۔ آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو وہ غوث اعظم کا نام بے وضو لے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں، پر ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا۔ لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر نہ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سے بخشوائیں گے، یہ کام ہے میرے پیر کا، یہ کام ہے میرے پیر کا۔ میں نے ہاتھ دیا ان کے ہاتھ میں، ان کا کام ہے کہ میں جب مروں تو میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں مروں میرا راز فاش نہیں ہونا چاہیے، وہ راز راز رہے۔ میں مروں تو میری قبر جنت کا باغ بن جائے، محشر میں سرکار کی شفاعت ملے، اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، انشاءاللہ ہمارا پیر ہمیں دلائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ حدیث آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام تھا جس کا نام ندم تھا۔ کافی مرتبہ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی بھی ہوگی۔ خیبر کے موقع پہ جنگ کے دوران ایک نامعلوم تیر ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ تمام صحابیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کا ہر صحابی جنت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ میرا غلام ہے، یہ میری خدمت کیا کرتا تھا جنگ کے دوران بھی، جنگ کے علاوہ بھی، تو تم جو بھی بات کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ جس طرح سے عمران عطاری الیاس قادری کے اپنے پیر کے حوالے سے یہ گمان کر رہا تھا کہ میں نے تو اسی وجہ سے ان کا دامن پکڑا کہ یہ تم جنت میں لے کے جائیں گے، ہر حال میں لے کے جائیں گے، یہ دوزخ میں بھی جو ہے وہ میری مدد کریں گے، قبر سے ہی میری مدد شروع ہو جائے گی، مجھے ڈائریکٹ جنت میں لے کے جائیں گے کیونکہ میں نے ان کا دامن پکڑا ہے۔ اب جو مرید نے پیر کا دامن پکڑا، بے شک وہ رات کو بیوی پر تشدد کرتا ہو، اولاد پر تشدد کرتا ہو، زانی ہو، وہ شرابی ہو، چھوٹے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، چوری چکاری کرتا ہو، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتے ہیں۔ اور پیر صاحب کو یعنی کہ الیاس قادری کو ان تمام چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس زانی کے، اس قاتل کے دل کے اندر یہی گمان ہے کہ عمران عطاری نے کہا تھا کہ ہمارے پیر ہمیں بخشوائیں گے، اس وجہ سے ہم نے اس کے دامن کو پکڑا ہے، مرنے ٹائم سے لے کے آخر تک یہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمیں ایسے سوئی بھی نہیں چگنے دیں گے۔ جو ان کا یہ گمان ہے، اس گمان کی وجہ سے وہ جو چاہے گناہ کرتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا۔ لیکن یہاں پر آپ علیہ السلام ان تمام صحابیوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دکھایا مجھے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک صرف چادر چرائی تھی جو اس کے اوپر دوزخ کی آگ کی کر کے ڈال دی گئی ہے۔ تو جو ایک شخص نبی علیہ السلام کا اتنا خدمت گزار صرف ایک چادر چرانے پر اس کے ساتھ یہ ہوا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے حوالے سے، ان کے صحابیوں کے حوالے سے، ان کی آل کے حوالے سے، جنہوں نے جھوٹ بولا، اللہ رسول پہ جھوٹ باندھا، اپنے پیروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹی کرامتیں بنائیں، جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور جھوٹ منسوب کیا نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان لوگوں کی آپ مرید بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ آپ کو بخشوا لیں گے۔ پہلے ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، پہلے ان کو اپنی ضمانت مل جائے کہ وہ بخشے ہوئے ہیں کہ نہیں، پھر آپ اپنی بات کر لینا کہ اگر وہ بخشے گئے تو پھر ہم بھی دیکھے جائیں گے۔ جی میرا سوال تھا کہ یہ امام حسین کے ساتھ دیگر صحابہ کیوں نہیں آئے تھے؟ کیوں نہیں آئے تھے؟ کیا آپ کو کیا پتا کیا ہو رہے ہوں گے حالات؟ آپ کو کیا پتا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر پہ کیا گزر رہی تھی؟ وہ ان کو پہاڑوں میں جانا پڑا تھا۔ آپ کو کیا پتا کہ حضرت مالک بن انس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو کیا پتا زید بن ارقم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو کیا پتا حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اور آپ کو کیا پتا حضرت عبداللہ ابن زبیر کیا کر رہے تھے؟ جو ایسی بات دیکھیے، صحابہ کی بات آپ کر رہے ہیں، صحابہ ہیں۔ میرے نزدیک چاروں خلفائے راشدین شہید ہیں اور چاروں عین سے عبداللہ، عمر، عثمان، علی، چاروں شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمیں پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی بہت ضرورت تھی اور ابھی بھی اسٹل ہمیں پاکستان میں اسی طرح کے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ کیا ہو اگر ہر فرقے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح کی محبت آ جائے تو ہم محرم بھی ساتھ منائیں گے، رمضان بھی ساتھ گزاریں گے، تمام عیدیں ساتھ گزاریں گے، غم میں بھی ساتھ شریک ہوں گے، خوشیوں میں بھی ساتھ شریک ہوں گے۔ جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر دکھ اور ہر تکلیف میں ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے ہم بھی تمام دکھوں میں، تمام خوشیوں میں شریک ہوں گے، اور یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے۔ آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو وہ غوث اعظم کا نام بے وضو لے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا
तो अपनी जगह पे जल जाता था। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था, लेकिन रसूल पाक ने अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा, लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। एक मुल्क के एक आलिम साहब बयान कर रहे थे, ए लोगों, पहले अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बेवजू नाम लेता था मर जाता था। फिर अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर ये आप क्या कर रहे हैं? अब्दुल कादिर ने कहा अच्छा, गौसे पाक ने कहा अच्छा। इसके बाद अगर कोई बेवजू नाम लेता बाल टूट जाता था। ओ भाई ये कहां से तूने खुराफात निकाली है भाई? कौन सी किताब में पढ़ी तुमने ये बात? झूठे वाक़े बना के बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज इस तरह से हमें अहले सुन्नत वल जमात के अच्छे आलिमों की, अच्छे मुफ्तियों की जरूरत है। अगर इस तरह से मुफ्ती अकमल जैसे लोग मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके ये जो आजकल मदनी मुन्ने बने फिर रहे हैं, जो आजकल खुद को जो है वो कादरी कहलाते फिर रहे हैं, मुफ्ती अकमल जैसे लोग चाहिए जो आके बता सकें कि ये जो भी कुछ बयान कर रहे हैं मिंबर रसूल से, ये सब का सब झूठ है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से, हदीसों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ऐसी मोतबर किताब नहीं है जिसके अंदर इस तरह की कहानियां और ड्रामेबाजियां लिखी हैं। इन्होंने एक नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत देखो, जिनको पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमारा भी उसने जन्न है कि वो एक नेक इंसान होंगे, तौहीद परस्त होंगे, इन जैसे कहानीबाज नहीं होंगे जिस तरह के ये लोग अपने पीरों को डिफेंड करते और बताते हैं। इन्होंने पैगंबरों से भी ज्यादा सुम्मा नऊजुबिल्लाह अल्लाह पाक की शान के बराबर एक छोटे से आदमी को जाके खड़ा कर दिया, जबकि पैगंबर की भी हैसियत नहीं कि वो अल्लाह के बराबर खड़ा हो सके। तो मुफ्ती अकमल जैसे हमें मुफ्ती चाहिए। अगर मुफ्ती अकमल आज ये ऐलान कर दे कि मैं बरेलवी हूँ तो मैं मुफ्ती अकमल साहब की इज्जत करूंगा, क्योंकि ये बंदा बहुत अच्छा